اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کے رمضان جو ہے وہ اسی طریقے سے گزر رہے ہوں گے جیسے اللہ کے اس مہمان کو گزارنے کا حق ہے، اور امید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے اعتکاف اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو تو اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو ہمیں حاصل ہوا ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مواقع عطا کیے ہیں کہ جن میں تھوڑی سی عبادت سے، تھوڑے وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں اتنا ثواب حاصل ہو جاتا ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس بونس کو، جو ایک ہمیں احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور یہ اتنا بڑا تحفہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ہم 1000 مہینوں، کس کی زندگی ہے 1000 مہینے؟ 1000 مہینے تقریباً 80+ ایئرز بنتے ہیں۔ 80+ ایک ایوریج بندہ بھی نہیں، آج ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 50 to 60 ایئرز ہوتی ہے۔ 80 سال کی لگاتار عبادت سے بہتر آپ کو ایک رات میں ثواب مل سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا نہیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک رات کے اندر تمہیں اتنا کمانے کا موقع ملے گا کہ اگر تم 80 سال تک بھی لگاتار کماتے رہو تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور اس سے بھی زیادہ تمہیں مل سکتا ہے۔ اس فیوچر کے بارے میں تو ہم بہت فکر مند ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ ہاں جو مرضی ہمیں پہاڑ توڑنے پڑے ہم وہ توڑ لیں گے، لیکن جو ہمارا اصل فیوچر ہے، جو آخرت کا فیوچر ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ خاص طور پہ اس آخری عشرے میں سنت اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اور اس اعتکاف میں بھی بیٹھنے کا ایک جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ طاق راتوں کو حاصل کر کے کسی نہ کسی ایک رات جو کوئی شب قدر ہوگی اس کو حاصل کر لیا جائے۔ اب دیکھیں، ہمیں مخصوص تو پتہ نہیں ہے نا کہ کون سی رات ہوگی جو شب قدر ہوگی، اس لیے ہمیں ہر طاق رات کے اندر ہی اس طریقے سے عبادت کرنی ہے کہ یہ شب قدر ہے اور یہ ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہے۔ جب ہم یہ سوچ کے عبادت کریں گے تب ایک عبادت کا لطف بھی الگ ہوگا اور تب ایک اس کی اہمیت بھی الگ ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گا بہت عبادت کرنی ہے، بہت نمازیں پڑھنی ہے، بہت قرآن پڑھنا ہے، ایک چیک لسٹ، کیونکہ جب ایک انسان کو، ایک انسانی دماغ کے سامنے ایک گول ہوتا ہے نا کہ جس کو اس کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے فجر اور عشاء، یعنی کہ عشاء جو ہوگی ہر طاق رات کی وہ، اور صبح فجر کی جو نماز ہوگی وہ ویسے بھی جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اس رات خاص طور پر کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اکثر مساجد میں اس طریقے کا اہتمام ہوتا ہے کہ علم دین اس رات کو سکھایا جائے، اور اس رات کو ایک اچھا گزارنے کی محفل وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں تو اس میں ضرور کوشش کر کے اپنا ٹائم اس میں اسپینڈ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ ضرور کوئی ذکر و اذکار اپنے لیے مقرر کر لیں اور ایک پرٹیکولر نمبر پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ میں بہت سارا بس پوری رات بیٹھ کے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، نہیں، ایک اپنا گول بنائے کہ میں نے 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے، میں نے 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یا کوئی بھی ذکر کرنا ہے۔ سب سے اچھا ذکر درود شریف ہے، سب سے اچھا ذکر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہے ان کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور پوری رات اگر آپ ان لمیٹڈ پڑھیں
تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اپنے ایک گول مقرر کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے پڑھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ، قضا نمازوں پر آپ اپنے فوکس کریں۔ اگر آپ کی خدا نہ خواستہ زندگی میں قضا نمازیں موجود ہیں تو نوافل پڑھنے یا صلاۃ التسبیح پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ان قضا نمازوں کو ہی پورا کر لیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ ایک اور چیز یہ کہ قرآن پڑھیں، ایک پارہ، آدھا پارہ، چند رکوع مقرر کر کے پڑھیں تاکہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ اس رات میں اپنے آپ کو فضول کاموں سے بھی بچائیں۔ گناہ کے کاموں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں، بلا وجہ وقت ضائع کرنے سے اور گناہ والے کام کرنے سے، اپنے دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے بھائی کرکٹ چل رہی ہے، گیمز کھیلے جا رہے ہیں، کوئی فضول اسکرولنگ کی جا رہی ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ بلکہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس رات سو جائیں، کیونکہ اگر آپ فضول کاموں میں پڑھ کے گناہ کر بیٹھیں گے تو وہ شاید آپ کے لیے زیادہ وبال کا کام ہو۔ اور آخر میں خاص طور پر معتکفین سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی اعتکاف کرنے کی نیت ہے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو راضی کرنے اس کے گھر جا رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا شرف ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرنا، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دوستوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس طریقے سے منظر ایک مسجد کا بنا ہوا ہوتا ہے جیسے کوئی فارم ہاؤس کی پکنک کرنے سب لوگ آئے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق چل رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے کھائے جا رہے ہوتے ہیں منگوا کے باہر سے، اور ہر قسم کا ایسا بیہودہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہرگز مسجد کی جو عزت ہے اس کو پامال کرنے والا ہوتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور گناہ کر کے اور اس کی گھر کی تقدس کو پامال کر کے آپ اللہ کو ناراض کر کے واپس آ جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں، لائک کریں، اور اس چینل کو ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔